السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم حاضرین سامعین ناظرین، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ان ناسازگار حالات کو، بیماری کو، امراض کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، سارے انسانوں کو اس نجات کلیہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت کو عام فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حالات ملک کے ناگفتہ بھی ہیں، ایسے میں عید الفطر کا دن آ رہا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے، عید کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، دیگر اعمال ہوتے ہیں، وہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ تو نارمل اور معمول کے مطابق حالات نہیں ہیں، اس لیے چند چیزوں میں عید الفطر کے تعلق سے شرعی رہنمائی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، بغور سماعت فرمائے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق تمام حالات کے اندر دینی اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس آڈیو کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق لاک ڈاؤن میں نماز عید کا طریقہ۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے تعلق سے شرعی احکام و مسائل اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا۔ اس میں آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا کہ عید الفطر کے دن سنتیں کیا ہیں اور مسنون اعمال و آداب کیا ہے۔ آپ کے گوش گزار یہ بھی ہوگا کہ عید کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے، عورتیں عید کی نماز کے تعلق سے ان کے اوپر کیا حکم ہے، عورتوں کے لیے عید کی نماز ہے یا نہیں ہے، یہ بھی آج حضرات سماعت کریں گے۔ گھر کے اندر انتقال کی وجہ سے پہلی عید منائی جائے یا نہ منائی جائے، یہ بھی آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہو کر کب تک رہتا ہے، یہ بھی آپ حضرات کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ترتیب وار آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم صاحب نے ایک استفتاء لکھا اور پھر دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب موجودہ حالات کے اندر عید کی نماز کے تعلق سے عنایت فرمایا، وہ آپ حضرات سماعت کریں۔ استفتاء ہے 27 رمضان المبارک کا، یعنی 10 مئی سن 2021 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مفتیان کرام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اور حکومت کی جانب سے اجتماع پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے، اکثر جگہ مسجدوں میں 5 افراد سے زائد لوگوں کے اکٹھا ہونے کی ممانعت ہے۔ اس سے پہلے جمعے کے سلسلے میں دارالافتاء سے ہدایت جاری ہوئی تھی، اب کچھ دن بعد عید الفطر آنے والی ہے، ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے سلسلے میں کیا ہدایت ہے، رہنمائی کی جائے۔ والسلام۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنا جائز ہے، انہی شرائط کے ساتھ عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی، یعنی امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مرد و مقتدی ہوں۔ مساجد میں یا دوسری جگہ جیسے ہال یا باہری بیٹھک وغیرہ میں شرائط کی پابندی کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کریں۔ جن لوگوں کے لیے عذر و مجبوری کی وجہ سے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، ان سے نماز عید معاف ہوتی ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لیں تو بہتر رہے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ دوسرے نمبر پر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کی نیت آپ حضرات سماعت فرما لیجئے۔ چونکہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ پڑھنے کو ملتی ہے، اس لیے عام طور سے ذہن میں اس کا طریقہ مستحضر نہیں ہوتا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے نیت اس طرح کریں: 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے واسطے پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، رخ میرا کعبہ شریف کی جانب۔ اور اگر خود امام ہے تو پھر اس طرح کہے گا کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے واسطے پڑھا رہا ہوں، رخ میرا کعبہ شریف کی جانب۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ جو الفاظ بتائے گئے ہیں یہ دل کے اندر اگر مستحضر ہیں، دل میں آپ نے ایسا سوچ لیا تو بھی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تسلی کے لیے زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں گے، ناف پر باندھ لیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پوری پڑھیں گے۔ امام اور مقتدی ثنا دونوں پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے چھوڑ دیں۔ دوسری بار دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف پر باندھ لیں، چھوڑنے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں یہ 3 تکبیریں جو زائد ہیں ثنا کے بعد ہیں اور قراءت سے پہلے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات ناف پر ہاتھ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں۔ دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پہلے قراءت کریں یعنی سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی دوسری سورت ملائے۔ اس کے بعد ابھی رکوع میں نہیں جانا۔ 4 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں۔ دوسری بار دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں۔ تیسری بار بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ چوتھی بار یاد رکھیں، چوتھی بار دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں جانا ہے۔ باقی نماز جیسے اور نماز پڑھی جاتی ہیں اسی کے قاعدے کے مطابق پوری کر لیں۔ نماز کے بعد میں دعا کریں اور خطبہ کھڑے ہو کر کے دیں۔ خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیں اور دوسرے میں اتحیات، ساتھ میں کوئی دعا ملا کر پڑھ لیں، ربنا وغیرہ، سنت ادا ہو جائے گی۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو نہ پڑھیں تو بھی نماز عید الفطر ادا ہو جائے گی۔ یہ تھا عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ عید الفطر کے دن کچھ مسنون اعمال ہیں اور عید کے رات عبادت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، آپ حضرات وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ عید کے مسنون اعمال کی تیاری عید کی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی رات کی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص عید کی رات کو زندہ کرے یعنی اپنی طاقت اور اپنی صحت کے بقدر شب بیداری کا اہتمام کرے یعنی عبادت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔
یعنی عید کی رات کو بھی غفلتوں میں، بازاروں کی نظر اور چہل پہل میں زائل نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام اور معمولات کا اہتمام، اپنی طاقت اور صحت کا لحاظ کرتے ہوئے عید کی رات بھی شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے جو عید کی رات میں عبادت کرتا ہے برے خاتمے سے، بری موت سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ عید کے دن کچھ سنتیں ہیں، مسنون اعمال و آداب ہیں، وہ آپ حضرات یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ عید کے دن کے اعمال میں یہ باتیں مسنون ہیں کہ عید کی فجر میں اپنے معمول سے ذرا جلدی اٹھنا، صبح جلدی اٹھ جائیں۔ دوسرے نمبر پر اچھی طرح سے غسل کریں، جسم کو پاک کریں، اچھی طرح غسل کریں۔ غسل کرنے میں غسل کی تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا، اچھی طرح سے مسواک کرنا، اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے ہیں اس کو زیب تن کرنا۔ نوٹ یہ یاد رکھیں کہ سفید لباس تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، لیکن جس آدمی کے پاس سفید لباس کی طاقت نہ ہو یا نئے کپڑے کی طاقت نہ ہو تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو سب سے اچھے دھلے صاف ستھرے ہوں، بہتر ہوں، اس کو زیب تن کرنا اور ان پر خوشبو لگانا۔ جسم پر خوشبو لگائے، کپڑوں پر خوشبو لگائے، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، مثال کے طور پر کھجور چھوارا وغیرہ تناول کر لینا، کھا لینا، سوئیاں کھانا ضروری نہیں ہے، کھجور وغیرہ سے بھی یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا، اگر صدقہ فطر واجب ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، بقدر وسعت صدقہ اور خیرات کا خوب اہتمام کرنا۔ یاد رکھے صدقہ فطر تو واجب ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی ناداروں، محتاجوں، مسکینوں اور غریبوں کا خوب خیال رکھے اور ان کی مدد خیرات کرے۔ عیدگاہ جلدی جانا، اگر معذور نہ ہو تو پیدل چل کر جانا، مجبوری میں سواری سے منع نہیں ہے، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ عیدگاہ نہیں جا سکتے اور پابندی ہے تو آپ گھروں پر ہی جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے آہستہ آہستہ تکبیر تشریق کہنا، تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جائیں۔ عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عید والے دن فرشتوں کو زمین پر اترنے کا خصوصی حکم فرماتے ہیں اور وہ گلی محلے کے کناروں اور موڑوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں ان کا نام اپنے رجسٹروں میں درج فرما لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور راستہ بدل کر جانے میں زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے رجسٹروں میں زیادہ سے زیادہ نام درج ہو جاتے ہیں۔ لہذا خوب تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ عام حالات میں ہے۔ اگر عیدگاہ اور مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، پابندی ہے، تو آپ پھر گھروں پر یہ ادا کریں۔ اللہ نیت سے اور دل کے حال سے واقف ہے، آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، خطبے کو غور سے سننا، یہ آداب خطبہ اور آداب عید میں سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خطبہ سننا واجبات میں سے ہے، کیونکہ احادیث میں جو بھی خطبہ جمعہ یا دوسرا خطبہ آیا اس کو غور سے سننا، یہ آداب خطبہ اور واجبات خطبہ میں سے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی تکبیر اور اقامت ہے، نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے عورتیں عید کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو یاد رکھیں عورتوں پر نہ جمعہ ہے اور نہ عیدین کی نماز ہے۔ عورتیں نہ عید کی نماز پڑھیں گی اور نہ ہی جمعے کی نماز۔ جمعے کے دن ان کے لیے ظہر کی نماز ہوتی ہے اور عید کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ اس کا بدل نہیں ہے۔ لہذا عورتیں غلط فہمی میں نہ رہیں اور عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو، خواتین کو گھر بیٹھے ثواب حاصل کرا دیتے ہیں اور ان کو ثواب مل جاتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ کر اپنے بچوں اور مردوں کی عید کی تیاری میں معاونت کرے، مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عیدگاہ کے راستے، سارے راستوں کا ثواب اور ساری نمازوں کا ثواب گھر میں تیاری کرانے پر عطا فرماتے ہیں اور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جن کو ہوم ڈیلیوری کی سہولت حاصل ہو تو پھر انہیں دکان پر پہنچنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین اس طرح گھر بیٹھے ہی سارا ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔
ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں انتقال ہو گیا، فلاں عزیز رخصت ہو گیا، یا کئی افراد دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، چھوڑ گئے، تو فوت شدگان کے لیے پہلی عید نہ منانا اور ماتم کرنا یہ کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے شوہر کے علاوہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے فوت شدگان کی پہلی عید پر باقاعدہ سوگ منانا، ماتم کرنا یا خلاف شرع کام کرنا جائز نہیں۔ اگر وفات کو 3 دن ہو چکے ہوں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی اور دیگر امور انجام دے لینے چاہیے۔ 40ویں اور پہلی عید وغیرہ تک سوگ منانے کی روایت غیر اسلامی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مردوں کی تدفین اور تعزیت کرنے والوں کو رخصت کر کے حسب معمول اپنے کام کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش۔ ایک چیز اور آپ حضرات یاد رکھیں، عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اشراق کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے تبھی سے عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے، یعنی سورج جب نکلتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ تک رکے رہیں۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وقت عید کا زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ حضرات عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور زوال آفتاب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ موجودہ حالات کے دور میں آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اول وقت میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھے، مسئلے کی بات ہے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، نہ گھر پر نہ مسجد میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اشراق اور نہ چاشت وغیرہ۔ عید کی نماز سے پہلے آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔